لیکن آج ہمیں چونکہ دین کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا، زیادہ ادراک، احساس، شعور نہیں ہوتا، جیسی ان کو بیماری تھی اپنے نبی کو رب کا بیٹا بنا دیا، اپنے نبی کو رب سے بھی بلند کر دیا، اپنے بارے میں کہہ دیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں، گئے تو چند دن کے لیے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم رب کے پیارے ہیں۔ وہی بیماری، وہی وائرس، وہی جراثیم، وہی خرابی، وہی کمی، وہی نادانی، وہی نافرمانی آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے میں کسی کو جنت کا مالک بنا دیا، کسی کو کامیابی اور نجات کا مالک بنا دیا، کسی اپنے ساتھ کسی کے ساتھ جوڑ لیا، میری کامیابی میرے پیر نے کروانی، میری کامیابی میرے مرشد نے کروانی، میری کامیابی میرے رہبر نے کروانی، میری کامیابی میرے رہنما نے کروانی، مجھے جنت فلاں الاٹ کروائے گا۔ رب کا تذکرہ نہیں، عمل کا تذکرہ نہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر نہیں، اسباب نہیں، نتیجہ یہ نکلا گلیوں کی گلیاں، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، دیہاتوں کے دیہات، بے نماز، بے زکوٰۃ، بے روز، بے حج، عمل سے دور، عقیدہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ بس یقین ہے سب کو میری کامیابی یہ ہے، اور یہ عقیدہ کہاں سے؟ عقیدہ افسانوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، حکایتوں سے، عجیب و غریب کتابوں سے، جن کتابوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا یہ بنانا، یہ سوچنا درست ہے؟ اسی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر اتنے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، 5 اولو العزم پیغمبر۔ مشکات کی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 تعداد بیان کی جاتی ہے، پھر ان میں رسول ہیں 313 رسولوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم، کمال کی عظیمت رکھنے والے پیغمبر ہیں، 5۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نوح علیہ السلام کا نام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال رب کے دین کا نعرہ بلند کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو رب کا دین سمجھانے والے، ان کی اذیتیں، ان کی سزائیں، ان کی تکلیفیں، ان کی گالیاں، ان کی بد زبانی، ہر چیز کو برداشت کرنے والے، ہر چیز کو اپنے اوپر لینے والے، کس انداز سے اللہ نے ان کو انعام دیا، مقام دیا، درجہ دیا، مرتبہ دیا، فضیلت دی، عظمت دی، ان کے نام پر آج بھی قرآن مجید میں ہزاروں سال بیت گئے، انہیں دنیا چھوڑی ہوئی، آج بھی ان کے نام پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت موجود ہے۔ پارہ نمبر 29 میں سورت نوح، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 929 حرف، یعنی اس سورت کو پڑھے، رب کے پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا، رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا، ان کی قربانیوں کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسی عظمت ہے، نیکیاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی ایک حرف پر۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات اللہ کے دین کا، اللہ کی توحید کا، رب کے پیغام کا وہ نعرہ بلند کرنے والے، جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ اور قوم کی آگے جا کے کہا یا ربی، میں نے اپنی قوم کو جہارا، اونچی آواز سے بھی بلایا ہے، میں نے بلند آواز سے بھی بلایا ہے، میں نے پوشیدہ آواز سے بھی بلایا ہے، ایک ایک کو وہ دین کی دعوت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے، حکم آتا ہے، جب وہ قوم سے بے بس ہو گئے، مایوس ہو گئے، پارہ نمبر 12 سورت ہود آیت نمبر 45، اللہ کی طرف سے عذاب، سیلاب پانی کی شکل میں آیا۔ سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو ذہنوں میں یاد ہے، لیکن عقیدہ، یہ واقعہ عقیدہ سمجھاتا ہے ہم کس قدر کسی سے اپنی کامیابی میں توقع رکھ سکتے ہیں، کس قدر اپنی کامیابی میں کسی سے امید رکھ سکتے ہیں، کتنا ہم اپنی عقیدت کا لیول، درجہ اور سطح ہم مقرر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اور سیلاب آ گیا،
اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ادھر سیلاب ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، قریب ایک چوٹی پر ان کا بیٹا، ان کا لخت جگر نور نظر انہیں نظر آتا ہے، نادا ربہ، رب سے فریاد کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بچہ ہے، من اہلی میرا فیملی ممبر ہے، میرے خاندان کا ٹوٹا اور حصہ ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 950 سال رب کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، کافروں کی باتیں برداشت کرنے والے ہیں، کافروں کی ایذائیں برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا، یہ نعرہ کہ جنت حسین دی، کعبہ علی دا، یہ ہمارا بھی ایک عقیدہ ہمارے لوگوں میں موجود، ہمارے ملک میں موجود لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب گاڑیوں کے پیچھے پڑیں گے، آپ عبادت گاہوں کے وہ سامنے جو مین اس کی پیشانی نظر آتی ہے اس پہ ایسے جملے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو رب بخشش کرنے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ان کا ذکر، اس ذات کا تذکرہ، اس سے امید، توقع لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے نکال کر باہر مخلوق کو تفویض کر دی۔ یہ کیوں ہوا؟ محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر۔ اور ادھر رب کا قرآن کی کون سا عقیدہ دیتا ہے؟ پیغمبر ہے، رسول ہے، پہلا رسول ہے دنیا کے اس خطہ ارض پر، اس کرۂ ارض پر، بیٹے کے بارے میں رب کے سامنے اپنی فریاد، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی جستجو رکھتے ہیں۔ قرآن ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ میں کسی بات، کسی اور مصنف کی کتاب، کسی محدث کی کتاب نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ نادا، پکارا ہے رب کو۔ مفسرین کا ترجمہ آپ دیکھیں، نادا کے مطلب دعا کے معنی میں ہے، دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہا ہے رب سے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اگر شخصیات، اگر افراد، اگر لوگ، ان کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی، انسان کو کامیابی ملتی، اعمال کا کوئی تعلق نہ ہوتا، رب کی رحمت کا کوئی تعلق نہ ہوتا، رب کی ذات وہ ایسی چیزوں پر انسانوں کو جنت دے دیتی، یہ منظر اللہ قرآن میں کبھی نازل نہ فرماتے۔ انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی اور رب نے کیا پیغام دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں، انہ لیس من اہلک۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل درست نہیں۔ اور تو سن، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے، تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک، رب کہتے ہیں اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو ایسے سوالوں کی وجہ سے میں تجھے نبیوں اور رسولوں کی صف سے باہر کر دوں۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور یہاں پہ ہمارا عقیدہ، ہمارے افراد میں عقیدہ، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو۔ جاہل کا ترجمہ نبی کو سامنے رکھ کر کرنا شان کے منافی لگتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، الفاظ کیسے ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں، تو یہ نبیوں کی صف سے باہر کر دیں گے۔ انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انی اعوذ بک، میں آج کے بعد ایسا سوال نہیں، ان اسالک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں میں تجھ سے سوال کروں اس چیز سے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یا اللہ تو مجھے بخش دے، اگر تو نے میری بخشش نہ کی اس بات پر، مجھ پر تو نے رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی کیفیت ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر کی۔ بخاری میں حدیث 3350۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں، سب سے اہمیت والی بات یہ ہے، ہم یہ عقیدے کی باتیں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یاروں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کے اندر یہ چیز راسخ کریں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے لازم چیز یہ ہے، یہ ایک ایسا لازمی پیپر ہے آخرت کے امتحان میں جس میں فیل ہونے والا نیچے کے تمام پیپر میں فیل ہو جائے گا۔ اگر اس میں وہ فیل ہے، ان اللہ لا یغفر